سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما سہا عنہ الغافلون وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام خواتین اور عزیز بہنیں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے دین کا ذمہ دار بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہر کسی کو، مرد بھی ذمہ دار ہے اور اس امت کی عورت بھی اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے۔ جتنی ذمہ داری مرد کی ہے اتنی ہی ذمہ داری عورت کی بھی ہے۔ ہم سب اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے دین کا ذمہ دار بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے۔ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ذمہ داری دے کر کے بھیجا ہے۔ ہم سب اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں اور یہ ذمہ داری بڑی اہم ہے، بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک شخص بغیر ایمان کے، بغیر کلمے کے، بغیر اللہ کے جانے ہوئے دنیا سے چلا جائے، اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کے بارے میں پوچھیں گے، ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کریں گے اور ہر ایک کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ بتاؤ تم سب کے ہوتے ہوئے یہ کس طرح اللہ کو بھول کر، اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کے اندر سے آیا ہے، تم نے اس کی کیا فکر کی؟ بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ہم سب اللہ کے دین کے ذمہ دار۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے اور عورتیں اس کام سے مستغنی ہیں۔ جتنی ذمہ داری مردوں کی ہے اتنی عورتوں کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلے، باری باری ازواج کو اللہ کے راستے میں لے کر کے نکلے، صرف امت کو یہ بتانے کے لیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی عورتوں کو اللہ کے راستے میں لے جایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا ذمہ دار مرد ہے اس امت کا اتنی ذمہ دار عورت بھی ہے اللہ کے دین کی۔ ہم سب اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہماری بستی کے اندر، ہمارے گھر کے اندر جو بھی بے دینی ہے اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ اللہ ہم سب سے پوچھیں گے۔ تو ہم جو دنیا کے اندر آئے ہیں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو علاقوں کے اندر، چپو چپو کے اندر، ملکوں کے اندر، شہراؤں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں کی تہوں کے اندر، جہاں انسان بستے ہیں وہاں تک کہ ہم اللہ کے دین کو پہنچانے آئے۔ ہر کوئی اللہ کے دین کو جاننے والا، پہچاننے والا، اللہ کو ماننے والا دنیا کے اندر آ جائے، اللہ کو ماننے والا بن جائے، مرد بھی، عورت بھی اور بچے بھی، تینوں۔ مردوں سے زیادہ آبادی عورتوں کی ہے، اس لیے زیادہ محنت عورتوں میں ہو۔ مرد کتنی محنت کریں گے؟ مرد تو مردوں پر محنت کریں گے اور اجتماعات مردوں کے ہوتے ہیں، عورتوں کے کہاں اجتماعات ہوتے ہیں؟ لیکن زیادہ ضرورت محنت کی عورتوں پر ہے میری بہنیں۔ تو یہ تقاضا، یہ گھر میں لوگوں کا پہنچنا، لوگوں تک کہ کیسے اللہ کے دین کی بات پہنچے،
ہر ایک بہن اللہ کو جاننے والی، اللہ کو ماننے والی، اللہ کی پہچاننے والی، اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے والی اور اللہ کی پکڑ سے بچنے والی کیسے بن جائے، یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ ہم سب اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے گھر کے اندر یہ کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ یہ پوچھیں گے بتاؤ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارا بیٹا بغیر ایمان کے کیسے آیا۔ اللہ یہ پوچھیں گے بتاؤ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے شوہر بغیر ایمان کے کیسے آئے۔ اللہ یہ پوچھیں گے تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے والد، تمہارے بھائی، تمہارے محرم مرد بغیر ایمان کے دنیا سے کیسے آئے۔ یہ بات صحابیات جانتی تھی، صحابیات اس بات کو جانتے تھے کہ جس طرح مرد اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اتنے ہی ذمہ دار ہم ہیں۔ اسی لیے مستورات اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خیر القرون کے زمانے میں نکلا کرتی تھی، اپنے شوہروں کو تیار کرتی تھی، اپنے بیٹے کو تیار کرتی تھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ دین مردوں کے ذریعے سے صرف وہ نہیں پہنچا ہے اور ہم تک کے، بلکہ دین تو دونوں کی قربانیوں سے، دونوں کے مجاہدوں سے ہم تک کے آیا ہے۔ مردوں کی زندگی میں دین ہوگا تو گھر کی چوکٹ تک کے دین ہوگا۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اگر گھر کی اندر دین لانا ہے تو گھر کی مستورات کے اندر اللہ کا دین لانا سخت ضروری ہے، تاکہ گھر کے اندر مرد بنے گا تو اکیلا بنے گا اور عورت بنے گی تو پورا گھر بنے گا، پورا معاشرہ بنے گا، پورا خاندان بنے گا۔ جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابیات نے قربانی دی، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے زیورات کی، اپنے جذبات کی، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنی قربانیاں دی، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیج کر بیوہ ہونے پر ترجیح دی، مگر اللہ کا دین مٹ جائے اس کو نہیں برداشت کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے۔ میں اور آپ نہیں جانتے اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ ابا آپ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، بھائی آپ چلے جائیں گے تو آپ ہی گھر میں ہو، آپ کے کرنے سے گھر چلتا ہے، آپ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ ہم سب کا ایمان کمزور ہے، ہم سب بہت محتاج ہے اللہ کے دین کے، اپنے ایمان کو بنانے کے۔ اتنا کمزور ایمان ہے، دنیا کے مسائل پر آخرت کی محنت کو روک دے رہے ہیں۔ بتاؤ ہم جنت میں کیسے جائیں گے، قبر کے عذاب کو کیسے جھیلیں گے، قبر میں سے کیسے اپنی قبر کو بنائیں گے، پلسرات پر سے کیسے پار ہوں گے۔ پلسرات پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، قبر میں ہر ایک کو جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہر ایک کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن جو بچہ صبح پیدا ہوگا وہ بھی اس میدان حشر کے اندر کھڑا ہوگا اپنے سوال و جواب کا جواب دینے کے لیے، اپنی زندگی کے جواب دینے کے لیے۔ اللہ سب کے سامنے سب سے پوچھیں گے باری باری بتاؤ، اور ہر ایک کو جواب دینا ہے اللہ کے دین کا، مردوں کو بھی دینا ہے، عورتوں کو بھی دینا ہے۔ ہر کوئی اللہ کے دین کا جواب دے، ہر کوئی اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں اللہ کے دین کے ذمہ دار بنا کر کے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کا دین کیسے زندہ ہو، اپنے گھروں کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر۔ میرے گھر کے شوہر، میرے گھر کے بھائی، میرے گھر کے میرے ابا، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا پورا گھرانہ کیسے اللہ کا دین کا ذمہ دار بن جائے، کس طرح اللہ کے دین کو لے کر چلنے والا بن جائے، کس طرح ہم سب کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا درد اور غم آ جاوے، مردوں کے اندر بھی، عورتوں کے اندر بھی۔ ہمارے گھر کی مستورات کس طرح اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کو جاننے والی بن جائے، اللہ کو ماننے والی بن جائے، اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والی بن جاوے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کل اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے کتنا مال جمع کیا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے بتاؤ تم نے اپنے گھر کے اندر کیا کیا کیا۔
ہاں، دنیا کے مقابلے کے اندر دنیا کی ذمہ داری مردوں کی یا عورتوں کی نہیں ہے. وہ کما کر لا کر آپ کو حلال کھلائیں گے، وہ محنت اور مجاہدہ کریں گے. یہ تو دنیا والوں کا مزاج ہے، دنیا والوں کی فکریں ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے. ورنہ ہمارے اسلام میں عورتوں کو دنیا کے کام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ اسلام نے تو عورتوں کو گھر کی رانیاں کہا ہے، انہیں عزت دی ہے، انہیں گھر میں رکھا ہے. یہ شہزادی ہیں، یہ کوئی کام نہیں کریں گی گھر کا، یہ صرف وہ اپنے مردوں کی عزتوں کی، ان کے اولادوں کی، ان کی تربیت کی فکر کریں گے. اور وقت پر جب اللہ کے دین کا تقاضا ہے تو اپنی جان کی، مال کی، اپنے گھر والوں کی ترتیب بنا کر کے اللہ کے راستے میں نکالیں گے. یہ ذمہ داری ہے. جب مرد اللہ کے راستے میں تو اس کے پیچھے وہ اپنے گھر والوں کی ہے نا، ان کے جانے کے بعد ان کی کاروبار کی، ان کی اولادوں کی، اپنی ہر ایک کی حفاظت کرے، ہر ایک کی ہے نا. اس کی اتنا کام ہے ہمارا دنیا کا. ہاں، اور مردوں کے ذمے کہ وہ محنت کرے، اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزقوں کا انتظام کرے، اور کتنا کرے؟ جتنی ضرورت ہے. جیسے صحابہ کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، کہ یہودی کے کھیت میں گئے، اس کے باغ میں گئے اور کہا کہ مجھے کچھ کام چاہیے. کہا کہ یہ ڈول ہے، یہ کنواں ہے، اس میں سے پانی نکالو اور باغ میں ڈالو. ایک ڈول ڈالو گے ایک کھجور ملیں گے. طے ہو گیا. حضرت علی ڈول سے پانی نکالتے رہے، ڈالتے رہے. جب مٹھی بھر کھجور ہو گئی تو کہا کہ بس اب میرا کام ہو گیا. کہا کہ میرا نہیں ہوا. کہا کہ میرا ہو گیا، تمہارا ہو یا نہ ہو. کہا کہ اب ایک ڈول ڈالو گے تو 2 کھجور دوں گا. کہا کہ نہیں، اب نہیں، اب میرا انتظام ہو گیا. کہ دنیا اتنی لگنے کی چیز ہے، اور آخرت تو پوری زندگی لگانے کی چیز ہے. یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں. کل اللہ ہم سے پوچھیں گے، ہر ایک کے بارے میں پوچھیں گے، ہر ایک کے بارے میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ کے دین کا جواب دینا ہے. اس کے لیے میری بہنیں، ہمیں اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے تو کس طرح ہمارے گھر کا ماحول بنے، کس طرح ہماری بستی کا ماحول بنے، اس کی فکر کرنا ہے. اس کے لیے ہے نا اپنے گھروں کے اندر تعلیم والا عمل کرنا ہے. تعلیم والا عمل، روزانہ تعلیم والا عمل کرنا ہے. 5 اعمال کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر تعلیم ہو. ہمارے بڑے جیسے بتا رہے ہیں، ہمارے بڑوں کی چاہت جیسی ہے کہ روزانہ گھروں کے اندر تعلیم والا ہے نا عمل ہو. قرآن کا حلقہ گھر کے اندر لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت گھر کے اندر تعلیم والے عمل سے ملی ہے. کون سے عمل سے؟ تعلیم والے عمل سے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ہدایت کہاں ملی ہے؟ گھر کے اندر تعلیم والا عمل ہو رہا ہے. حالانکہ اتنی شدت میں، اتنے غصے میں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. راستے میں پتہ چلا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر خود لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. ہم نہیں جانتے کہ گھر کے اندر قرآن کا حلقہ لگانے سے کیا ہوگا. ہماری نافرمان اولاد فرما بردار بن جائیں گی. اتنے سخت و غصے میں ہے. اور قرآن کی آیت سنیے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون. ایک آیت سنیے قرآن کی، ایک آیت، اور دل پگھل گیا ہے. ہم روزانہ قرآن کا حلقہ گھر کے اندر لگائیں گے. بتاؤ ہمارے گھر کا ماحول بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اتنے سخت و غصے میں، ہم تو اتنی شدت میں بھی نہیں، ہم تو مسلمان ہیں. بتاؤ ہم پر کتنا اثر کرے گا قرآن. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ فضائل قرآن میں سے پڑھ کر کے اپنے گھروں کے اندر قرآن کے حلقے قائم کرو. قرآن کے حلقے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ. ان کا قرآن صحیح کرو.
نماز میں پڑھنے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو یاد کراؤ. بڑی ضرورت اس بات کی ہے. اگر ہم محنت نہیں کریں گے، ہم جد و جہد نہیں کریں گے تو ہمارے بچے، دیکھو آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر ہم بتا نہیں سکتے. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر کے بچے اللہ کے دین کے ذمہ دار بنے، ان کا قرآن صحیح ہو. آپ بیٹھو، اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی سے اس کا قرآن سنیں، بیوی ہے تو اپنے شوہر سے اس کا قرآن سنیں. اگر اس کو آتا ہے کہ بتاؤ آپ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھو، آپ نماز پڑھتے ہو سورہ فاتحہ پڑھ کے بتاؤ. آپ نماز پڑھتے ہو تو نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ بہن سے بھائی پوچھ سکتا ہے، اس سے بیٹھ کر کے بات کرے، اس کا قرآن درست تو کرائے. بہن اپنے بھائی کا قرآن درست تو کرا سکتی ہے گھر کے اندر. شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا، ماں بیٹی کا، بیٹا ماں کا، بھائی بھائی کا، بہن بہن کا. گھروں کے اندر حلقے قائم کرے قرآن کے، ان سے سنے. دیکھو کتنی غلطی ہے. بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو مسجدوں میں لایا جاتا ہے، میری بہنیں 50 سال 60 سال 80 سال کلمہ یاد نہیں ہے ان کو. کل اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ ہم اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں. اسی لیے اپنے گھروں کے اندر قرآن کے حلقے قائم کرو. یہ ہدایت والے اعمال ہیں، یہ گھروں کو نورانی بنانے والے اعمال ہیں، زندگیاں بنانے والے اعمال ہیں. اللہ کی محبت کو، اللہ کی محبت کو اپنے گھروں کی طرف کھینچنے والے اعمال ہیں. گھروں کے اندر قرآن کے حلقے قائم کرو. بستی کا ماحول بنے گا، گھر کا ماحول بنے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا ماحول بنے گا گھر کے اندر قرآن کے حلقے قائم کرنے سے. ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں احساس ہوگا کہ ابھی تو ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے، ابھی تو ہماری رکوع صحیح نہیں ہے، ابھی تو ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہے، پڑھنے کی آیتیں صحیح نہیں ہیں. اللہ کے راستے میں نکلتے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، مسجد کے اندر آیا ہے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے پوری نماز کے اندر. ابھی ہماری جماعت بالور کے اندر تھی، 1 مہینہ ہوا ہے، 1.5 مہینہ ہوا ہمیں آنے کے لیے. اس کو کچھ پڑھنے کا پتہ ہی نہیں تھا. ہم دیہات کے اندر تھے اور مضبوط دیہات. نوجوان ہے. ایک نوجوان سے بات کی تو ساری بات سننے کے بعد ایسا لگا کہ اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں. تو اس نے ہی سوال کیا کہ ابھی آپ نے بات کی تو بتاؤ، یہ آپ نے یہ کہا کہ پل صراط پر سے گزرنا، یہ پل صراط کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں پل صراط؟ کتنے دکھ کی بات ہے. ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے، 24 سال 25 سال کی عمر ہے. ابھی اس کی شادی کا وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میری شادی ہے، میں جا نہیں سکتا. اس کو نکاح اس کا ہے، سوچ لو کتنی عمر ہوں گی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ پل صراط کیا ہے. جب ہم گھروں کے اندر قرآن کے حلقے قائم کریں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر کی مستورات کا کیا حال ہے، ہمارے گھر کے مردوں کا کیا حال ہے. ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ بیٹا کام پر نہیں گیا، کیسے گھر چلے گا؟ شوہر بیمار ہے، یہ کام پر نہیں جائیں گے تو کیسے گھر چلے گا؟ والد کی طبیعت خراب ہے، یہ ضعیف ہو گئے ہیں، ان کا بھی خرچہ ہمارے اوپر ہے. یہ گھر والے کام پر نہیں جائیں گا تو ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ یہ اس لیے ہے کہ ہماری نگاہ اللہ کی ذات سے ہٹی ہوئی ہے. گھروں کے اندر تعلیم والا عمل ہوگا تو ہماری نگاہ اسباب سے ہٹ جائیں گی، شوہر سے ہٹ جائیں گی، والد سے ہٹ جائیں گی، بھائی سے ہٹ جائیں گی. اللہ کی ذات پر نگاہ ہوں گی کہ کوئی کرے نہ کرے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. ہم اللہ سے لے کر کے اپنا گھر چلائیں گے. یہی اللہ کی چاہت ہے کہ میرا بندہ میری بندی براہ راست مجھ سے مانگے. انسان کو چھوڑ کر کے اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، کم و بیش اور زیادہ ہو سکتی ہے میری بہنیں. کوئی روزی کا انتظام نہیں کرتا سوائے انسان کے. کوئی اپنی روزی کا انتظام نہیں کرتا سوائے انسان کے. جنات بھی اپنی روزی کا انتظام نہیں کرتے، مچھلی اپنا انتظام نہیں کرتی، بکری اپنا انتظام نہیں کرتی. اللہ سب کا انتظام خود کرتے ہیں براہ راست. تو انسان ہے جو صرف اپنے اوپر اپنی محنت سے کرتا ہے کہ میں کماؤں گا تو میں کھاؤں گا، میں چلاؤں گا تو چلیں گا. بتاؤ ہم دنیا میں آئے تھے تو کہاں سے آئے، کیسے آئے، کس نے انتظام کیا؟ اللہ ہی کرنے والے ہیں.
اللہ ہی دینے والے۔ تو یہ عمل ہمارا گھروں کے اندر تعلیم، جب ہم گھر کے اندر تعلیم والا عمل کریں گے، فضائل قرآن کا حلقہ گھر کے اندر لگا کر کے ایک دن منتخب حدیث، ایک دن فضائل اعمال میں سے گھر کے اندر تعلیم کرے، دیکھو اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین تعلیم والے حلقے سے پتہ چلے گا کہ فضائل کیا ہے۔ ہماری نگاہ اللہ کی ذات پر ہوں گی، پھر ہم اپنے گھر کے مردوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کارخانے میں جاؤ، ہم یہ کہیں گے کہ آپ لوگ مسجدوں میں جاؤ۔ جیسے وہ صحابی گھر پر آئے اور کہا کہ کیا انتظام ہے آج کھانے کا، تو بیوی نے کہا کہ انتظام کچھ نہیں ہے، آپ مسجد میں جاؤ اللہ سے مانگو۔ شوہر مسجد میں گئے اور ان کی بیوی اللہ کے سامنے مصلی بچھائی ہے اور اللہ سے مانگ رہی ہے۔ اللہ کرنے والے آپ ہیں، اور ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ آپ جاؤ بازار، آپ جاؤ کہیں سے پیسے کا انتظام کرو، کہیں سے روٹی کا انتظام کرو، کہیں سے سالن کا انتظام کرو۔ کتنا فرق ہے اس مستورات میں، اس صحابیہ میں اور ہم میں۔ ہم ہوتے تو کہتے کہ جاؤ کسی رشتہ دار سے کچھ پیسہ قرض لے لو، کہیں سے کچھ مانگ لو۔ یہ میرے اور آپ کا کمزور ایمان ہے، اور وہاں پر ایمان اتنا مضبوط تھا براہ راست تو اللہ سے لینے والا۔ یہ کب بنے گا؟ جب ہم گھر کے اندر تعلیم والا عمل کریں گے کہ اللہ سے لیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو منوایا جائے۔ اللہ دینے والے تو آپ ہیں، آپ ہی دینے والے، آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ تو شوہر مسجد میں گئے، بیوی گھر کے اندر، نماز پڑھ کے آئے واپس، کہا کہ کچھ انتظام ہوا کہ نہیں ہوا، واپس جاؤ، تمہاری نماز میں کمی ہے، تمہاری نماز کمزور ہے، تمہاری نماز صحیح ہوتی تو اللہ انتظام کر دیتے۔ پھر واپس گئے وہ صحابی مسجد میں، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر آئے گھر پر، کیا ہوا؟ کچھ کہا کہ نہیں ہوا، واپس جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ گئے، پھر مانگا اللہ سے، پھر واپس آئے، کہا کہ انتظام ہوا، الحمدللہ بن چکی چالو ہو گئی، اس میں سے آٹا نکل رہا ہے، اور جو تنور ہے اس کے اندر سے بنے ہوئے گوشت نکل رہے، براہ راست تو اللہ سے لیا ہے۔ کیسا ایمان ہوگا اس صحابیہ کا کہ شوہر کو یہ نہیں کہہ رہی کہ کھیت میں جاؤ، باغ میں جاؤ، کارخانے میں جاؤ، کچھ پیسہ کما کر لاؤ، یہ کہہ رہی کہ براہ راست تو جاؤ مسجد کے اندر، مسائل مسجد سے حل ہوں گے۔ یہ ہمارا مزاج بن جاوے کہ ہمارے گھر کا مرد، ہمارے گھر کے شوہر، ہمارے گھر کے ہمارے باپ، ہمارے بیٹے کس طرح مسجدوں میں جائے اور براہ راست تو اللہ سے اپنے مسائل حل کرائے، کہ بیماری آئی ہے اللہ سے مانگے، حالات آئے اللہ سے دور کرائے، پریشانی آئی ہے اللہ سے دور کرائے، تنگی آئی ہے اللہ سے دور کرائے۔ ہر چیز اللہ کے چاہنے سے ہوں گی، ہر چیز اللہ کی تابع ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس بات کا یقین آ جاوے تو یہ کہاں ہوگا؟ گھروں کے اندر تعلیم والا عمل کرنے سے۔ ہمارے بڑے، ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر ہے نا مسجد والا ماحول بنے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا حال تھا، ہمارے حضرت چاہتے کہ ساری مسجدیں ایسی بن جاوے اور ساری مسجدوں کے ذریعے سے مسجدیں آباد ہو، جس طرز پر اسی طرز پر لوگوں کا گھر آباد ہو، تاکہ لوگوں کو گھروں کے اندر سکون آ جائے، چین آ جائے، عافیت آ جائے، لوگ اللہ سے مانگنے والے بن جائے، ہر ایک جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ ہے ہمارا مقصد۔ یہ مقصد نہیں ہے ہمارا کہ ہماری کھیتی بن جائے، بچہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، بچہ ہمارا بن جاوے، ہمارا یہ مقصد بالکل نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو اللہ کے دین کو زندہ کرنا، لوگوں تک کے اللہ کے پیغامات کو پہنچانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا، نبی کے طریقے میں کامیابی اس بات کو پہنچانا، یہ ہمارا مقصد ہے، اور ہم اس مقصد کے لیے دنیا کے اندر آئے۔ ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، دوسری کوئی غرض نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ تو روزانہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم والا عمل کریں۔ ہاں، تعلیم والے عمل میں ہمارے گھر کے بالغ مرد تو سب آگے بیٹھے، اور جتنی مستورات ہیں وہ سب پیچھے بیٹھے۔ اگر الگ ہیں، کمبائن فیملی نہیں ہے، الگ الگ رہتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بیوی شوہر ایک ساتھ بیٹھ جاوے۔ ہاں، ہمارے گھر کے اندر ہمارے بہن بھائی، ہم سب بھائی کی بیویاں ایک ساتھ رہتے ہیں، تو دیکھو دین کے راستے سے آئے گا، بے دینی کے راستے سے نہیں آئے گا، تو گھر کی جو مستورات ہے وہ پیچھے بیٹھ جاوے، گھر کے جو مرد ہے وہ آگے بیٹھ جاوے۔ اگر کسی بہن کی تعلیم چاہیے تو پیچھے سے بیٹھ کے تعلیم کر لے پردے میں۔ روزانہ گھر کے اندر تعلیم والا عمل ہو، روزانہ گھر کے اندر قرآن کا حلقہ قائم ہو۔ اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہو۔
ہر ایک کو کرنا ہے گھر کے اندر. 6 صفات ایک دم آسان عمل ہے، اس کو یاد کر لینا ہے. ایمان، پہلی صفت ہے ایمان، دوسری صفت ہے نماز، تیسری صفت ہے علم و ذکر، چوتھی ہے اکرام مسلم، پانچویں ہے اخلاص نیت، چھٹی ہے دعوت اللہ. یہ اپنے گھروں کے اندر خود بھی بولنا ہے، اپنے بچوں سے بھی بلوانا ہے، ان کو بھی یاد کروانا ہے، اور باری باری اس کا مذاکرہ کرنا ہے. اس کے مقصد ہے، اس کے سیکھنے کی محنت ہے، اور اس کے بعد دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. ہر ایک بالغ مرد و گھر کا بولنے والا، ہر ایک عورت ہمارے گھر کی بولنے والی بن جاوے یہ 6 صفات. ہر بچے کو یاد ہو جائے. جیسے آج بچے گھروں کے اندر موبائل کے اندر جو چیزیں دیکھتے اس کو یاد کرتے، تو پورا ایک ماحول ہے کہ پورے گاؤں کے، پورے محلے کے بچے ایک بات بولتے ہیں. جب ہم گھروں کے اندر تعلیم والا عمل کریں گے نا، جیسے ایک بچے کی کارگزاری آئی، ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ کیا بنیں گے؟ کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں. آپ کیا بنیں گے؟ میں انجینئر بنوں گا، میں پولیس بنوں گا، میں فلاں بنوں گا. تو بیٹے تم کیا بنو گے؟ میں صحابی بنوں گا. تو ٹیچر دنگ رہ گئی کہ یہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ تو بچے سے پوچھا، تو بچے نے کہا کہ وہ میرے گھر میں بولتے ہیں، گھر میں کہتے ہیں کہ صحابی بننا ہے. تو ٹیچر اتنی متاثر ہوئی، گھر آئی کہ یہ صحابی کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ صحابی یہ ہے. تو عورت اسلام قبول کر لی، وہ ٹیچر. کہ گھروں کے اندر ماحول بنے ہمارا کہ ہمارے بچے کہیں ہم تو صحابہ بنیں گے. صحابہ، ہم ڈاکٹر نہیں بنیں گے، ہم ٹیچر نہیں بنیں گے، بلکہ ہم صحابہ بنیں گے، تاکہ ہمارا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ کے دین کو زندہ کرنا. اصل مسئلہ دنیا کا نہیں ہے. مسئلہ کہ دنیا کا کتنا ہوگا، ہم بھوک کی حالت میں مر جائیں گے، بغیر کپڑے کے دنیا سے چلے جائیں گے، بغیر مکان کے دنیا چلے جائیں گے، تو بھی ہم ناکام نہیں ہوں گے اگر اللہ کا دین زندگی کے اندر ہے. اور اللہ کا دین زندگی کے اندر ہے، اور اللہ کا دین زندگی کے اندر نہیں ہے، اور دنیا کی نعمتیں مل جائیں میری عزیز بہنیں، تو ہم ناکام ہو جائیں گے. صداد ناکام ہو گیا، فرعون ناکام ہو گیا، نمرود ناکام ہو گیا. کیوں؟ مال تو بہت تھا، حکومت کے رکھنے والے، تجارت کے رکھنے والے، مال کے رکھنے والے، بڑے ہم سے زیادہ صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ کا دین زندگی کے اندر نہیں تھا، ناکام ہو گئے. مال میں کامیابی نہیں ہے. ہمیں دھوکہ ہے کہ کچھ مال آ جائے گھر کے اندر، کچھ ضرورتیں ہماری پوری ہو جائے. ضرورتوں کا پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. بیماریوں کا دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اس بات کا یقین آ جائے، وہ گھر کے تعلیم کے ذریعے سے آئے گا. اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے. یہ 3 عمل روزانہ کرنا ہے. چوتھا عمل ہمارا گھر کے اندر کہ بتاؤ بھائی، اب یہ ہو گیا، اب اللہ کے راستے میں کون جائے گا؟ ابھی ہماری مسجد سے 12 نومبر سے حاجی عبدالرؤف مسجد سے 12 نومبر سے چلے کی جماعت جا رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں کیا ہو رہا ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم گھروں کے اندر اعمال کریں گے. ہم اپنے گھر کے مردوں کو کہیں گے کہ روزانہ عشاء کے بعد مسجد کے اندر مسجد کی آبادی کے عنوان پر مشورہ ہوتے ہیں، آپ اس مشورے میں شامل ہوں، تاکہ تمہارے ذریعے سے جو دین مسجد میں آیا وہ ہمارے گھر میں آ جائے. جیسے صحابہ مسجدوں میں سیکھتے تھے اور واپس گھر پہ آ کر کے سکھاتے تھے. صحابہ 2 محنت کرتے تھے. ایک تو اللہ کے نبی سے سنتے تھے، اس کو سیکھتے تھے، اور اسی کو آ کر کے واپس اپنے گھر میں اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی والدہ، اپنی بیوی کو سکھاتے تھے، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کو سکھاتے تھے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو سکھاتے تھے کہ اللہ کے رسول پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے، اللہ کے نبی پہ یہ احکامات آئے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. کہ دن بھر اسی اعمال پر لگے رہتے تھے. اب ہمارے گھر کے بالغ مرد و مسجدوں میں جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ عشاء کے بعد مسجد کے اندر کیا عمل ہو رہا ہے. مسجدیں ایسے آباد ہوں گی، 2 آدمی، 4 آدمی، 6 آدمی بیچارے محنت کریں گے. اتنی بڑی بستی ہے، کیسے محنت ہوں گی، کیسے ذمہ داری پوری ہوں گی، کیسے لوگوں تک کہ اللہ کا دین پہنچے گا. ہر ایک گھر سے ہر بالغ مرد و مسجد میں آنے والا بن جائے. ہر کوئی مشورے میں فکر مند ہو کر کے بیٹھ جاوے. وہ گھر کے ذریعے سے روزانہ جب ہم گھر میں کہیں گے کہ دیکھو الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر روزانہ عشاء کے بعد مسجد کی آبادی کا عمل ہوتا ہے، روزانہ مسجد کے اندر عشاء کے بعد مشورہ ہوتا ہے، آپ جائیں مسجد میں، آپ جائیں مسجد کی آبادی کے عمل میں، تو پتہ چلے گا کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے. تو گھر میں بات آئیں گی کہ الحمدللہ ابھی ہمارے
ایک بھائی کی جماعت جا رہی ہے، ابھی ہمارے ایک بھائی کی مستورات کی جماعت جا رہی ہے، ابھی ہمارے ایک بھائی کی 4 ماہ کی جماعت جا رہی ہے، آئندہ ہفتے سے ہماری مسجد کے اندر سے 3 دن کی جماعت جا رہی ہے، تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کب؟ جب مرد و مسجد سے تقاضا گھر پر لے کر آئیں گے۔ اس کو کب پتہ چلے گا؟ جب وہ مسجد میں جانے والا بنے گا۔ تو پھر ہم اللہ سے مانگیں گے گھر کے اندر کہ اللہ ہماری بستی کے اندر 4 مہینے کی جماعت بن رہی ہے، اللہ ہماری مسجد سے چلے کی جماعت بن رہی ہے، اللہ ہماری مسجد سے مستورات کی چلے کی جماعت بن رہی ہے، اللہ کرنے والے آپ ہیں، اے اللہ اس کو بنا دے، آسانی کر دے۔ تو اس طریقے سے جہاں مرد و محنت کر رہے ہیں وہاں ہمارا عورتوں کا بھی حصہ لگ جائے گا۔ حالانکہ ہم محنت نہیں کریں گے، ہم دعا کریں گے، اللہ سے اپنے گھر میں رو رو کر کے دعا کریں گے، اللہ ہماری جماعتیں بننا آسان فرمائے۔ ایک جماعت کا تقاضا ہے ہم اللہ سے اتنا مانگے کہ ہماری مسجدوں سے 1 نہیں 10 جماعتیں نکلیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم روزانہ اپنے گھر والوں کو مسجدوں میں بھیجیں گے۔ تو اس کا مشورہ کرنا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر الحمدللہ کون جائیں گا؟ ابھی 12 نومبر سے جماعت جا رہی ہے، چلے کے لیے بتاؤ ہمارے گھر سے کون جائے؟ اس کا مشورہ کرنا ہے۔ جب جو تقاضا ہوگا، ابھی 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہے تو 4 مہینے کا تقاضا، 3 دن کی جماعت جا رہی ہے تو ہمارے گھر سے 3 دن کون جائے گا؟ اگلی مرتبہ بھائی گئے تھے، 1 مہینہ ہو گیا، اب اس مرتبہ والد چلے جائے، بھائی چلے جائے۔ ہم کام کریں گے، ہماری مسجد میں اتنا کام ہوگا، اللہ ہم سے اتنا کام لیں گے، اللہ ہم سے اتنا راضی ہوں گے کہ ہم نمونہ بن جائیں گے علاقے کے لیے، کہ پوار والی کا یہ علاقہ، لال مسجد کا، حاجی عبدالرؤف مسجد کا، کہ دیکھو جا کر کے کام سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو، اتنی محنت کرنا ہے کہ گھروں کے اندر ہمارے روزانہ اس کا مشورہ ہو کہ بتاؤ بھائی کون جائے گا؟ ارے تشکیل ہو کہ کون جائے گا اللہ کے راستے میں۔ آئندہ تاریخ 1 مہینے کی بات کی ہے تو چلو بتاؤ اب 1 مہینہ ہم روزانہ گھر کے اندر اس بات پر کریں کہ کون جائے، اور جب یہ عمل پورا ہو جائے اس کے بعد یہ مشورہ کرنا ہے کہ الحمدللہ یہ عمل تو ہو گیا، اب بتاؤ کل 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے؟ والدہ کر لے، بڑا بھائی کر لے، والد صاحب کر لے، جس کا بھی مشورے سے طے ہو جائے، اور یہ طے کر لے کہ بتاؤ بھائی اگلے دن، آنے والے دن پر پہ ہمارے گھر کے اندر تعلیم کون کرے؟ والدہ کرے، عائشہ کرے، فاطمہ کرے، جو بھی ہو، یا بھائی کرے۔ یہ دو امور کا مشورہ کر لینا ہے، ہمارا کام مشورے سے ہو، اور فیصلہ مرد کرے گھر کا۔ اس طرح سے 5 اعمال کے ساتھ گھروں کے اندر تعلیم ہو، یہ ہمارے بڑوں کی چاہت ہے۔ جب ہم یہ کریں گے نا تو اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے گا، ہمارے گھر کے مردوں سے اللہ دین کا کام لے گا، اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ دنیا مل جائے، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنا دین دے دے۔ آج ہمیں دھوکہ لگا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتے اسے دنیا دیتے ہیں، نہیں، بلکہ صحابہ کے پاس جب دنیا آئی تو صحابہ رویا کرتے تھے کہ اللہ تو نے یہ دنیا ہمیں کیوں دے دی؟ کہیں ہمارے کیے کا، کہیں ہمارے کرنے کا اللہ نے اجر و دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ رویا کرتے تھے صحابہ۔ ہاں، تو ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، دنیا آنے پر ہمیں خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ دنیا تو اللہ ہر کسی کو دے دیں گے، دیندار کو دیں گے، بے دین کو دیں گے، ایمان والے کو دیں گے، غیر ایمان والے کو دیں گے، نمازی کو دیں گے، بے نمازی کو دیں گے، مگر اللہ اپنا دین ہر کسی کو نہیں دیں گے۔ اللہ اپنا دین اس کو دیں گے اللہ جس سے محبت کریں گے، اور اللہ کی یہ محبت کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ یہ اللہ کے دین کی، اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں جمع کیا، اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں۔ آپ مستورات آئی ہیں اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے قربانی دے کر آئی ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ اس پر کیا دیں گے ہم بتا نہیں سکتے، اللہ کا اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یہ ہمارا مزاج بنے کہ ہم آخرت کو بنانے والے بنے، دنیا بنے نہ بنے، دنیا بگڑ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا تو چھوڑ کر کے جانا ہے، بہت جئیں گے، 100 سال جئیں گے، اس سے زیادہ 100 سال سے زیادہ نہیں جئیں گے۔ تو اس کی فکر کریں کہ ہماری دنیا بن جاوے، ارے ہماری آخرت بن جاوے۔ دنیا تو اللہ بنا دیں گے، اور دنیا کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو میری عزیز بہنیں، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جاوے۔
جیسے صحابہ کے اندر تھا. صحابیات کی زندگی کہ صحابیات ہر حال میں مردوں سے آگے تھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے اور مسکراتے ہوئے اٹھے. حضرت ام حرام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے؟ کہا کہ مجھے ایک جماعت دکھائی گئی جو سمندری سفر کر رہی ہے اور وہ ایسے حساس بساس بیٹھی ہوئی ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا کرتے ہیں. انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں. اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں میں اسی میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ آپ اسی میں ہوں گی. پھر اللہ کے نبی نے آرام کیا اور پھر مسکراتے ہوئے اٹھے. ام حرام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ کہا کہ مجھے ایک جماعت دکھائی گئی ہے. کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں. کہا کہ ام حرام بنت ملحان تو آپ تو پہلی جماعت میں سے ہوں گی. آپ تو وہاں اس وطن میں وفات پا چکی ہوں گی. آپ کا انتقال ہو جائے گا. آپ تو وہاں دفن ہو جائیں گی. کیسا جذبہ ہوگا. اور اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی ہے ام حرام بنت ملحان سے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں سمندری سفر کریں گے اللہ اور ان کی وفات اللہ کے راستے میں ہوں گی تو اللہ براہ راست تو اپنے بندے کی روح نکالیں گے. 2 بندے کی. جو لوگ اللہ کے راستے میں سمندری سفر کریں گے اللہ خود ان کی روح نکالیں گے. اور دوسری ملک الموت کی. تیسرا کوئی ایسا عزیز شخص نہیں جس کی روح اللہ نکالے. ایک ہے ملک الموت جو سب کی روح نکالیں گا. فرشتوں کی بھی روح ملک الموت نکالیں گے. صرف وہ ایک شخص و ملک الموت ہے اور دوسرا جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر کرے. ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے راستے کا اتنا بڑا مقام. تو یہ صحابیات تھی جو اللہ کے راستے میں سب کچھ لگانے والی تھی. اللہ کے راستے میں مرنے کو ترجیح دینے والی تھی. اپنے جان اور مال کو اپنی اولادوں کو اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے والی تھی. یہ کب ہوا؟ جب اللہ کا دین زندگی کے اندر آیا. جب مرد مسجدوں سے لے کر کے گھر کے اندر اللہ کا دین ہے تو ان کی زندگیوں میں دین آیا تو یہ مردوں سے آگے بڑھ گئی کیونکہ ان کے اندر رونے کی صفات ہے. اللہ سے منوانے کا جذبہ ان کے اندر. دیکھو گھر کے اندر اگر کوئی چیز پہ اڑ جاوے تو آدمی کو کچھ بھی کرے قرضہ کرنا پڑے گا کچھ بھی کرنا پڑے گا. ان کی ضرورتیں وہ پورا کریں گے نہیں تو یہ روتے ہی رہیں گے. اگر یہ اللہ سے مانگنے والی بن جائے تو بتاؤ یہ کیسے اللہ سے سارے مسئلے حل کروائیں گے. سارے مسئلے حل. مردوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑیں گی. براہ راست تو اللہ سے لے کر کے اپنا گھر چلانے والی بنے گی. نافرمان اولاد ہے اللہ سے مانگیں گی. اللہ سے مانگو. اول وقت میں نمازوں کی پابندی کرنے والی بنو. مسجدوں میں جو چارٹ ہوتے ہیں وہ مسجدوں سے جیروکس کروا کر کے اپنے گھروں میں منگاؤ. ہر گھر کے اندر ہے نا صلاۃ کے جو ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں وہ منگا لو کہ عصر کا وقت تو کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا. ظہر کا وقت تو کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا. اور اپنے گھروں کے اندر نفل نمازیں پڑھنے کی پابندی کرے. قرآن شریف پڑھنے کی پابندی کرے. اپنے بچوں کو روزانہ کم سے کم ایک قرآن پڑھنے کو کہے. مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے. دیکھو گھر اللہ کیسے نورانی بنائیں گے. اللہ گھروں میں کیسے برکت دیں گے. یہ صحابہ والے اعمال ہیں. بتاؤ میری بہنیں اگر ایک بے نمازی کی نگاہ گھر میں چلی جائے تو 40 دن گھر کی برکت ختم ہو جائیں گی. ہمارے شوہر ہمارے بیٹے ہماری بیٹی ہماری ماں ہماری بہن ہمارے والد ہر کوئی بے نمازی ہے تو بتاؤ گھر میں برکت کیسے ہوں گی. ہم نمازوں کی پابندی کریں اپنے گھر والوں سے بھی کرائیں. اس طرح ہمیں کام کرنا ہے. اس طرح ہمارے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. یہ فکر ہے. ہم فکر کریں گے انشاءاللہ اللہ ادا کر دیں گے. کریں گے انشاءاللہ. ابھی دیکھو دعا ہوں گی. دعا کے بعد ہماری ایک بہن کھڑی ہو جائے. 12 نومبر سے ہماری مسجد سے 40 دن کی جماعت جا رہی ہے. اول درجہ تو یہ ہے کہ پوری بستی کے اندر سے ہر گھر کے اندر سے ایک بالغ مرد اللہ کے راستے میں نکلے. اس کی ترتیب بناؤ. دیکھو دین بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اول درجہ تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر سے ایک آدمی میں سے کوئی نہ کوئی تو ہمارے گھر کے اندر سے اللہ کے راستے میں جائے.
سب سے پہلے تو یہ نیت کرے. پھر جو بہن کا 3 دن لگائے تو وہ اپنے گھر دوسری مرتبہ 3 دن لگانے کی فکر کرے. مستورات میں بھی وقت تو لگانا ہے. جن بہن کا 10 دن لگا ہے وہ اپنے 3 دن لگا کر دوسرے عشرے کی فکر کرے. جس کا 3 مرتبہ عشرہ لگ چکا ہے وہ اپنے چلے کی فکر کرے. اور جو بہنوں کے گھر سے 4 مہینہ لگا ہے وہ اپنے گھر والوں کو ترغیب دے کہ دیکھو بیرون کا کام کرنا ہے. ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہے تو ہمارے گھر کے بالغ مردوں کا دوبارہ 4 ماہ اور لگے. 3 مرتبہ 4 ماہ لگائیں گے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہم بیرون جائیں گے.